اس لیے کہ آپ اپنے پروردگار کو دل میں یاد کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ذکر سے مکمل طور پر مستفید اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ذکر میں یہ صفت پیدا ہو جائے، کیونکہ شرط سے ذکر کرنا اخلاص اور تضرع کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی ذکر قلبی جو ہے جس میں صرف اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے اور بندے کو پتہ ہے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، یہ اخلاص اور تضرع و عظمت الہی کے احساس کے زیادہ قریب ہے۔ ذکر خفی مبتدی کو یعنی ابتدا کرنے والے کو، سیکھنے والے کو سمع اور ریا اور سمع سے محفوظ رکھتا ہے، اور منتہی کے لیے ما سوی اللہ کی محبت سے انقطاع کلی اور فنا فی المذکور کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی ذکر خفی جو ہے مبتدی کو، سیکھنے والے کو ریا اور اس سے محفوظ رکھتا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ یہ ذکر کر رہا ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، اور منتہی کو جو آخری منازل میں ہو یا منازل طے کر چکا ہو اسے مخلوق سے کٹ کر اللہ سے واصل ہونے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم نے فرمایا من عرف اللہ کل لسانہ، جسے اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی اس کی زبان گم ہو گئی۔ جسے معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے پھر اس سے ادھر ادھر کے افسانے نہیں کہے جاتے۔ وَهُوَ عَامٌ فِي الْأَذْكَارِ كَافَةً فَإِنَّ الْأَخْفَاءَ دَخَلَ فِي الْإِخْلَاصِ وَأَقْرَبُ مِنَ الْإِجَابَةِ۔ اخفاء تمام اذکار کے لیے عام ہے، کیونکہ اخفاء اور ذکر خفی میں اخلاص کا عنصر زیادہ ہے اور قبولیت کے اعتبار سے اقرب ہے۔ فرمایا عبادت کی قبولیت کا انحصار اخلاص پر ہے، اور ذکر خفی میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے، اور عبادت کا مقصد قبولیت ہے۔ عبادت کی اس لیے جاتی ہے کہ اللہ قبول فرمائے، اور اخفاء اقرب الی المقصود ہے، اور ذکر خفی یا خفی چیز جو ہے وہ اپنے مقصد کے حصول کے زیادہ قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی کرام کی اکثریت نے ذکر خفی پر مواظبت کیا، یعنی ساری عمر ذکر خفی کیا۔ جن سلسلوں میں سالک کی تربیت کے لیے ذکر جاہر لسانی کرایا جاتا ہے وہ صرف مبتدی کے لیے ہے، منتہی کے لیے ان کے ہاں بھی ذکر خفی پر ہی زور دیا جاتا ہے۔ بعض سلاسل میں ذکر لسانی زبانی ذکر بھی کرایا جاتا ہے۔ اکثر سلاسل میں اس طرح ہے کہ آنے والے کو پہلے ذکر کرایا جاتا ہے آرام آرام سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر کچھ دیر بعد صرف الا اللہ، پھر کچھ دیر بعد صرف اللہ اللہ، پھر کچھ دیر بعد کہتے ہیں اب دل پہ خیال کرو، دل اللہ اللہ کہے۔ تو جن سلسلوں میں ذکر لسانی ہے بھی وہ بھی نئے آنے والے کو سکھانے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے بالآخر وہ بھی ذکر خفی پر ہی لے آتے ہیں۔ یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر الذکر الخفی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ تربیت کرنے میں شیخ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ جو عام ہے، اکثر ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ طالب کو ذکر کی صورت پہ لگایا، اسے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ، اور اس طرف متوجہ رہو، آرام سے پڑھتا رہا، کچھ تھوڑی سی اس کی توجہ بن گئی، پھر کہا اب صرف الا اللہ پڑھا کرو۔ جب اس میں مزید تھوڑی سی توجہ بن گئی تو کہا اب صرف اللہ 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 کیا کرو۔ جب اس میں کچھ توجہ بن گئی تو پھر کہا اب قلب پہ خیال کر کے زبان بند کر لو اور دیکھو دل سے اللہ اللہ نکلے۔ تو اس طرح رفتہ رفتہ کچھ توجہ طالب کی بنتی ہے، کچھ توجہ شیخ دیتا ہے تو اس کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے، پھر اسے وہ ذکر خفی پہ لگا دیتا ہے۔ نقشبندیہ اویسیہ میں اور نسبت اویسیہ میں یہ چیز نہیں ہے۔ نسبت اویسیہ میں اللہ نے شیخ کو اتنی قوت دی ہوتی ہے کہ وہ ان ہیلوں حوالوں کی ضرورت نہیں سمجھتا، ہر آنے والے کو کہتا ہے بیٹھو قلب پہ خیال کرو، اور شیخ کی توجہ اس کے قلب کو ذاکر کر دے۔
گو ذکر مطلق معمور بھی ہی ہے، مگر ہم نے قرآن و حدیث سے متوارث اور متعامل ذکر کو لیا ہے۔ دین متوارث ہے، یعنی دین ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ وراثت ہوتی ہے جو باپ دادا کی چیز ہو، وہ میراث ہوتی ہے۔ تو دین میں بھی توارث ہے، نبی کریم سے صحابہ کرام نے حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے، تبع تابعین نے، متقدمین نے، اسی طرح وراثت میں ہم تک پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو دین میں سے کوئی چیز کم کر سکے یا کوئی اس میں زیادہ کر سکے۔ لہذا جیسا متقدمین کو، صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین کو، سلف صالحین کو ملا، ویسا انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ اسی لیے جو نئی چیز اس میں شامل کی جائے اسے بدعت کہتے ہیں، اور حضور نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا مگر ہم نے قرآن و حدیث سے متوارث اور متعال ذکر کو لیا، یعنی ذکر بھی اسی توارث سے ہمیں ملا ہے جس طرح باقی سارا دین ملا ہے، چونکہ اس کا حکم قرآن بطور میراث ہمیں سلف صالحین اور صوفیہ عارفین سے ملا ہے، اور جس کے افضل ہونے پر قرآن و سنت سے واضح دلائل ملتے ہیں۔ ہم حفظ مراتب کو ملحوظ رکھتے ہیں، فرائض کو راس المال سمجھتے ہیں، نوافل کو منافع کے جانتے ہیں، اور اذکار میں سب سے افضل ذکر قلبی کی سمجھتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ تزکیہ قلب اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا ہم اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے، ہر حکم کے درجے کا لحاظ رکھتے ہیں کہ کون سا حکم کس درجے کا ہے۔ ہم بھی فرائض کو راس المال یعنی اصل سرمایہ فرائض کو سمجھتے ہیں، اور نوافل کو منافع کے طور پر سمجھتے ہیں، اور اذکار میں ہم سب سے افضل ذکر قلبی کے سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اور سنت کی تعلیم کے عین مطابق ہے، اور تزکیہ قلب اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ ذکر خفی سے تزکیہ قلب حاصل ہوتا ہے، اور جو لوگ ذکر لسانی یا جاری کراتے ہیں بالآخر وہ بھی بندے کو ذکر خفی اور قلبی پہ لے آتے ہیں۔ تزکیہ قلب ہی حقیقی کامیابی کا ذریعہ۔ یہ جو تزکیہ قلب جسے قرآن نے کہا ہے، دل کی پاکیزگی، حقیقی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے۔ فرمایا کما قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین اتقوا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ فرمایا اذا مسهم الشیطان بالوسوسة التشویش وارسال السطور وارخاء الحجاب علی القلب تذکروا اللہ تعالی وذکروا اسمہ ثم اذا تذکروا اعرض اللہ عنہم ویرفع حجبہ ویبصر قلب الذاکر۔ یقیناً جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یعنی جب متقی لوگوں کو شیطان کی طرف سے وسوسہ اور پریشانی ہوتی ہے، ان کے دل پر شیطان پردے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے نام کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ ان کے دل پر سے پردے اٹھا دیتا ہے اور ذاکر کا دل دیکھنے لگتا ہے، اسے حقیقت نظر آ جاتی ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر الہی موقوف ہے تقوی پر، اور تقوی باب ہے ذکر الہی کا۔ یعنی ذکر کا فائدہ تب ہے کہ آدمی متقی ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق درست ہو، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو اسے ذکر نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ متقی ہوگا تو ذاکر ہوگا، ذاکر ہوگا تو تقوی نصیب ہو جائے گا۔ اور ذکر الہی باب ہے کشف کا، ذکر الہی سے مشاہدات نصیب ہوتے ہیں، اور کشف باب ہے فوز کبیر کا، جو معرفت الہی ہے، اور مشاہدات اللہ کی عظمت کو جاننے کا سبب بنتے ہیں جو حقیقی کامیابی ہے۔
شیطان اپنے دو استعمال کرتے ہیں مگر اس کی تدبیریں کمزور ہیں بشرطے کے مقابل میں اللہ کا بندہ ہو۔ شیطان اپنی کوشش تو کرتا ہے لیکن اللہ کے بندوں پر اس کی تدبیر نہیں چلتی، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ ہی اللہ کا نہ ہو، دنیا کا ہو، ذکر اذکار سے بھی مراد دنیا ہو، لوگوں میں اپنا نام کرنا ہو، شہرت بنانا ہو یا دولت جمع کرنا ہو، تو پھر تو شیطان کے قابو آئے گا۔ لیکن مقصد رضائے باری جن کا ہوتا ہے، جو صرف اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا دو نہیں۔ اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کے دو بہت کمزور ہوتے ہیں۔ بندہ ہوا نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ، آگے یہی آیت بطور دلیل دی گئی ہے کہ شیطان کا مکر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے طالب ہیں۔ شیطان کا فسون ذکر الہی سے رفع ہو جاتا ہے اور اللہ والوں پر اس کا تسلط نہیں ہوتا۔ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیہم سُلطان، اللہ کے جو بندے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان پر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا دو نہیں چلے گا۔ ہاں، شیطان کا تسلط شیطان کے اپنے دوستوں پر ضرور ہوتا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان پر ضرور چلتا ہے جو شیطان ہی کا دوست بن جاتے ہیں، یعنی شیطان کی بات مان لیتے ہیں، جن کا عقیدہ یا کردار ایسا ہو جاتا ہے جیسا شیطان مشورے دیتا ہے، ان پر پھر شیطان کا دو چلتا ہے، انہیں وہ لگام ڈال کر اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب شیطان غالب آ گیا تو ذکر الہی دل سے نکل گیا، خواہش نفس نے دل میں ڈیرے ڈال دیا۔ اگر شیطان غالب آ گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ذکر قلبی نصیب نہیں ہوتا، ذکر خفی نصیب نہیں ہوتا، پھر دل میں خواہشات نفس آ جاتی ہیں اللہ کے نام کی جگہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ جیسا اللہ کا ارشاد ہے کہ جب شیطان نے ان پر قابو پا لیا تو ان کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا، اللہ کا نام ان کے دل سے بھلا دیا۔ اور ایسے لوگ شیطان کے فوجی ہیں، شیطان کے لشکری ہیں، شیطان کی جماعت سے ہیں۔ اور یاد رکھو جو شیطان کی جماعت میں شامل ہو گیا وہ بہت زیادہ نقصان میں ہے، اس کا کچھ نہیں بچا۔ اب اس کے بعد ذکر ہے حلقہ ہے ذکر کا کہ کیا، اس پہ بھی بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، جی چلو ذکر کا حکم تو ہے لیکن یہ سب لوگوں کو اکٹھا کر لینا اور اکٹھا بٹھا کر ایک طریقے سے ذکر کرانا، تو یہ حلقہ ذکر جو ہے یہ بدعت ہے۔ گزشتہ باب میں یہ بیان ہو چکا کہ ذکر الہی کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے مطلق ہے، یعنی یہ بات تو ہو گئی کہ ذکر الہی پر کوئی طریقہ سلیقہ وقت کوئی قید نہیں، کمیت اور کیفیت سے مراد یہ کتنا کیا جائے، کس وقت کیا جائے، یہ کوئی قید نہیں، مطلق ذکر کا حکم ہے۔ اس اصول کے پیش نظر صوفیہ کرام نے ضرورت، مناسبت، موزونیت، افادیت کے اعتبار سے جو صورت بہتر سمجھی اس سے اختیار کر لیا۔ یعنی جب مطلق ذکر کا حکم ہے تو اب ہر وہ طریقہ جو خلاف شریعت نہ ہو وہ جائز ہوگا۔ یعنی ذکر کے بہانے سے آپ کوئی ایسی حرکت کریں جو شریعت کے خلاف ہو وہ جائز نہ ہوگی۔ شرعی طریقے کے اندر جتنے طریقے ہیں، کوئی ایک بندہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، کوئی 10 مل کے کرتے ہیں، 50 مل کے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کتنی دیر کرتے ہیں، یہ سوال نہیں ہوگا، اس سب کا جواز ہوگا، چونکہ کوئی ایک طریقہ جو ہے وہ متعین نہیں فرمایا گیا، تو یہ سب جائز ہوں گے بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ لہذا صوفیہ نے ضرورت، مناسبت اور موزونیت اور فائدے کے اعتبار سے جو صورت بہتر سمجھی اختیار کی۔ اس میں جو صورت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جو زیادہ موزوں ہے، وہ صورت صوفیہ نے اختیار کی۔ کہیں اجتماعی ذکر،
اختیار کیا، مگر بعض نادان لوگ اجتماعی ذکر اور حلقے ذکر کو بدعت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مذکورۃ صدر اصول کی بنا پر سے بدعت کہنا صرف غلطی نہیں بلکہ خود ایک بدعت ہے۔ تو بعض نادان لوگ حلقہ ذکر پر یا اجتماعی ذکر پر فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ صرف ان کا بدعت کہنا غلطی نہیں بلکہ اسے بدعت کہنا خود بدعت ہے، وہ خود بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اجتماعی ذکر کا ثبوت موجود ہے۔ قال اللہ تعالی، قرآن میں ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے قرآن حکیم میں، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت میں اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ الذین سے اجتماعی ذکر اور حلقہ ذکر کا ثبوت ملتا ہے۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں مل کر۔ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ بہت سے لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا صبح شام رات دن ہر وقت، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجیے۔ اور اس کی تفسیر میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم جب یہ آئے مبارک نازل ہوئی اور حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دو طرح کے لوگ مسجد نبوی میں اس وقت حاضر تھے۔ ایک صحابہ کرام کا گروہ بیٹھا کچھ احکام اور مسائل اور قرآن و سنت پر آپس میں گفتگو کر رہا تھا، سمجھا رہے تھے۔ دوسری طرف کچھ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے حلقہ ذکر بنایا ہوا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا وہ لوگ بھی مجھے اللہ نے مہیا کر دیے، اور آپ ذکر کرنے والوں کے ساتھ جلوہ افروز ہو گئے۔ تو اس حصہ سے اللہ زینہ سے اجتماعی ذکر ثابت ہوا اور حلقہ ذکر کا ثبوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی معیت کا حکم ملا، اس سے اجتماعی ذکر کی فضیلت ظاہر ہو گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو بہت سے لوگ مل کر میرا ذکر کر رہے ہیں آپ ان میں جب جلوہ افروز ہوں تو اس سے اس کی فضیلت ثابت ہوگی۔ اور حدیث سے اس کی تائید ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکۃ یطوفون فی الطریق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو پھرتے رہتے ہیں زمین میں اور تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ذکر کر رہے ہوں۔ فیضا وجدو، جب کہیں ذکر ہو رہا ہوتا ہے پا لیتے ہیں۔ اذا وجدو قوما یذکرون اللہ، جب لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں، تو یہ بھی اجتماعی ذکر ہے کہ کسی بہت سے لوگوں کو پاتے ہیں وہ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو تنادو، تو آواز دیتے ہیں ہلمو، باقی جو ان کے دوست فرشتے دنیا میں پھرے انہیں آواز دیتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ الی حاجتکم، یہاں آ جاؤ، تمہاری ضرورت جسے تم تلاش کر رہے ہو یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں۔ فَيَحْتُوفَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر وہ فرشتے جمع ہوتے جاتے ہیں اور اپنے پروں سے ان کو گھیرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ جو پیچھے آتے ہیں وہ اوپر ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اعلان قال فیقول اللہ تعالی اشہدکم انی غفرت لہم، درمیان میں لمبی سی حدیث ہے چھوڑ کر آگے شروع کرنا حتیٰ کہ جب وہ بارگاہ الہی میں جاتے ہیں اللہ کریم ان سے پوچھتے ہیں تو حکم دیتے ہیں کہ تم گواہ رہو انی قد غفرت لہم، گواہ رہو میں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا جو مجھے یاد کر رہے تھے میرا ذکر کر رہے تھے۔ قال فیقول ملک من الملائکہ، ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجتہ، ایک فرشتہ ان میں سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں میں جو فلاں نام کا شخص بیٹھا تھا وہ ذکر کے لیے نہیں آیا، وہ تو اپنے کسی کام کے لیے آیا، جس سے کام تھا وہ ذکر میں مصروف تھا، وہ بھی بیٹھ گیا کہ یہ فارغ ہو تو میں اس سے بات کروں۔ تو آپ کا ارشاد ہے کہ سب کو بخش، سب میں تو وہ بھی شامل ہے، تو ارشاد ہوتا ہے ہم جلساء لا یشقی جلیسہم، اللہ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی مجلس ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، بیٹھا تو ان کے ساتھ ہے میں نے اسے بھی بخش دیا۔
یہی ترجمہ اس کا دیا گیا کہ حضور اکرم نے فرمایا ملائکہ اہل ذکر کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، جہاں کہیں انہیں ذاکرین کی کوئی جماعت مل جاتی ہے اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں تلاش ہے، چنانچہ وہ ملائکہ ذاکرین کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ پھر ان میں سے ایک فرشتہ کہتے ہیں فلاں آدمی تو اہل ذکر نہیں، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسی مجلس ہے جس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ مجالس ذکر کرنا ایسا معمود عمل ہے کہ ملائکہ مجالس ذکر کی تلاش میں پھرتے ہیں، کیونکہ ملائکہ اور ذاکرین میں مناسبت ہے جیسے پہلے ذکر ہو چکا۔ فرمایا یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ نے ایسے فرشتے بنا دیے ہیں جو حلقہ ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جہاں انہیں ذاکرین ملتے ہیں وہاں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، پھر ان کی اطلاع بارگاہ الوہیت میں جا کر عرض کرتے ہیں۔ دوسرا ذکر الہی ایسی بات ہے جس پر مغفرت کا اعلان کیا کسی اور عبادت پر نہیں، یعنی کمال یہ ہے کہ حلقہ ذکر میں کوئی ویسے بھی شامل ہو گیا تو اللہ نے اس کی بخشش کا بھی اعلان کر دیا۔ باقی کسی عبادت پر یہ اعلان نہیں ملتا کہ روزہ داروں میں کوئی جا کے بیٹھا تو بخشا گیا، یا نمازیوں کے ساتھ بیٹھا تو بخشا گیا، یا حاجیوں کے ساتھ بیٹھا تو، یہ کوئی اعلان نہیں ملتا، وہ سب کو بخش دے، وہ قادر ہے۔ لیکن یہ حلقہ ذکر ہے جس کے ساتھ ویسے کام سے گیا اور وہاں بیٹھنا پڑا تو اسے بھی اس کا بھی اعلان کر دیا کہ میں نے اسے بخش دیا۔ اور اس سے وسیلہ صلح اور صحبت مشائخ کا معمود ہونا ثابت ہوا کہ ذاکرین کی جماعت میں شمولیت سے بدکار بھی نجات حاصل کر لیتا ہے، تو اس سے اہل اللہ کا وسیلہ نجات ہونا ثابت ہوا۔ ہمارے ہاں وسیلے پہ بڑی بحث ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم وسیلے کو بھی کھینچ کھانچ کر دنیا ہی میں لے آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وسیلے سے اولاد ملتی ہے اور روزی ملتی ہے اور نوکری، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں، ہر ایک کو مل رہی ہیں۔ جو خود اللہ کو نہیں مانتے انہیں ہر چیز وہ دے رہا ہے، تو پھر دوسرے کسی کو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیلے سے مراد ہوتی ہے کہ اس کے توفیل اللہ کی رضا حاصل۔ قرآن کریم میں بھی جہاں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا وہ رضا باری حاصل کرنے کے لیے، اور فرمایا اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ نیک لوگوں یا مشائخ کی صحبت بھی وسیلے وصول حق بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور نجات کا سبب بن جاتی ہے، اور بدکار بھی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور نجات، زندہ بندے کو نجات مل گئی یا اس کا ذکر قبول ہو گیا تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بدر میں شامل تھے اب اس کے بعد یہ کچھ بھی کریں اللہ نے جنت ان کے لیے مقرر کر دی، یہ جنت میں جائیں گے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ شرک کریں، زنا کریں، چوری کریں؟ فرمایا کچھ بھی کریں۔ اس پہ جب محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ حضور اکرم نے کوئی قید نہیں لگائی، فرما دیتے کہ شرک نہ کریں تو جنت میں جائیں گے، یا وہ بدکاری نہ کریں، کوئی کہ فرمایا جو جی چاہے کریں یہ جنت میں جائیں گے۔ تو وہاں جو ہیں حدیث پہ جو علماء تشریح کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بحث کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بدر میں شمولیت سے انہیں اللہ نے ایک خاص حفاظت عطا کر دیا، اب ان سے ہر وہ کام ہوگا جو جنت کے لیے سزاوار ہے، یعنی اللہ انہیں ایسے ہی کاموں کی اس لیے فرمایا جو جی چاہے کریں، ان کا جی چاہے گا ہی ان کاموں کو جو اہل جنت کو سزاوار ہے۔ سو ذکر کی مجلس میں بیٹھنے سے جی نجات ہو گئی۔ اب بندے کے پاس معیار کیا ہے کہ میری نجات ہو گئی؟ اگر تو اس کے کردار کی اصلاح ہو گئی، اگر تو وہ مجلس ذکر سے گیا تو برائی چھوٹ گئی، نیکی، تو اس کا مطلب ہے اس کا مجلس میں بیٹھنا قبول ہو گیا۔ اور اگر یہ نتیجہ نہیں ہے اور ویسے ہی سمجھے پھرے، برائی کرے، سود کھائے، شراب پیے، چوری کرے، بددیانتی کرتا ہو،
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس طرح شیطان چکر لگاتا رہتا ہے کہ کسی طرح میں ان سے ذکر روک سکوں، یہ بھی ان میں سے ایک تھا کہ ذکر میں خلل ڈالنے کے لیے بیٹھا رہا اور ویسے ہی بدبخت اٹھ کر چلا گیا۔ کیونکہ جس کی نجات ہوگی اس حدیث کے مطابق، جیسے اہل بدر کے بارے علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا جو چیز جی چاہے کریں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا جی چاہے گا انہی کاموں کو جو اہل جنت کو زیب دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے بدر میں شمولیت سے ان کے دلوں میں یہ تبدیلی پیدا کر دی کہ ان جنت کے مکین بن گئے۔ تو اللہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یا اللہ کی یاد سے اگر نجات نصیب ہوئی تو اس کا مطلب ہے کردار بھی اور ایمان صحیح ہو جائے گا، دل میں خلوص آ جائے گا، عملی زندگی تبدیل ہو جائے گی اور نیکی اختیار کر لے گا۔ مجالس ذکر قائم کرنے کا حکم، پہلے تو یہ تھا کہ مجلس ذکر کے جواز کی دلائل دیے گئے کہ حلقے ذکر بنانا، اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنا یہ جائز ہے۔ اب اگلی سرخی یہ ہے کہ یہ تو حکم ہے شریعت میں کہ ذکر کی مجلسیں قائم کی جائیں۔ عن ابی رزین انہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادلک علی ملاک هذا الامر الذي نصیب فی خیر الدنیا والآخرہ۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جس سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی وابستہ ہے۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا علیک بمجالس اہل ذکر، فرمایا اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو، اس سے دونوں جہانوں کی بھلائی ملتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ مجالس ذکر کی تلاش اور ان میں شامل ہونا موقت بالتاکید ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ ذکر کی مجالس میں شامل ہوا کرو کہ اس سے دونوں جہانوں کی بھلائی ملتی ہے۔ نمبر 2، مجالس ذکر دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ذکر الہی سے رحمت الہی کا نزول اور اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ وَلَنِعْمَ مَا قِيلَ، کسی شاعر نے کیا خوب گایا نا، مِنَ الرِّجَالِ لَا يَخَافُ جَلِيسُهُمْ، شاعر نے کہا ہے انا من الرجال لا یخاف، جو میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے پاس بیٹھنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ ریب الزمان ولا یرا ما یرہبو، نہ زمانے کی گردش سے ڈرتے ہیں نہ آنے والے حادثات سے ڈرتے ہیں، بلکہ انہیں قرب الہی وصال الہی نصیب ہو جاتا ہے، مخلوق کا ڈر ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ صوفیہ کا معمول قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ فرمایا اوراد الصوفیۃ التی یقرؤونہا بعد الصلاۃ علی حسب عاداتہم فی سلوکہم لہا اصل اصیل فقد روی البہکی، یہ صوفی جو وظیفے یا اوراد یا طریقے ذکر کرتے ہیں ان کی سب کی اصل شریعت میں موجود ہے، یعنی صوفیوں کا جو طریقہ ہے یہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، کسی کا خود سے گھڑا ہوا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بہکی نے یہ روایت کیا ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأنی اذکر اللہ قوما بعد صلاة الفجر الی طلوع الشمس احب الی من الدنیا وما فیہا ولا فی ذکر اللہ تعالی بعد صلاة العصر الی ان تغیب الشمس احب الی من الدنیا وما فیہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی نماز ادا کر کے ذکر کریں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں عصر کی نماز ادا کر کے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی مغرب تک ذاکرین کے ساتھ ذکر کروں، یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ وروی ابو داؤد عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
لأني أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من الصلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن آتك أربعة من ولد إسماعيل ولا في أقعد من قوم يذكرون الله من الصلاة العصر أن تغرب الشمس أحب إلي من آتك أربعة۔ دوسری حدیث ہے ابو داؤد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں، عصر سے مغرب ہو جائے یا فجر کے بعد بیٹھوں تو سورج طلوع ہو جائے اور ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کر دوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام کے 40 غلام آزاد کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ عمل محبوب ہے۔ روی ابو نعیم انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مجالس الذکر تنزل علیہم السکینہ وتخف بهم الملائکہ وتغشاہم الرحمہ ویذکرہم اللہ تعالی۔ مجالس ذکر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، دلوں کو قرار آتا ہے، اور فرشتے ان کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہاری بات تم سے اعلیٰ مخلوق میں کروں گا۔ اللہ انہیں یاد فرماتا ہے، ان پر کرم فرماتا ہے۔ روی احمد و مسلم انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقعد قوم یذکرون اللہ تعالی اللہ حفت بهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وتنزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ تعالی فی من عنده، کہ احمد نے روایت کیا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، مجلس ذکر قائم کرتے ہیں، فرشتے انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور ان پر سکینہ اطمینان قلب کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ ان سے اعلیٰ مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ وَذَا ثَبَتَ أَنَّ لَمَّا يَتَعَادَ الصُّوفِيَّةُ مِنْ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْأَذْكَارِ وَالْأَوْرَادِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَغَيْرَ أَصْلٍ مِنَ السُّنَّةِ وَمَا ذَكَرُوا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ، یعنی جب یہ ثابت ہو گیا کہ صوفیاء جو ذکر فجر کو یا شام کو یا فجر سے طلوع شمس تک یا عصر سے مغرب تک یا مغرب سے عشاء تک جو اذکار جن اوقات میں صوفیاء کرتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہیں، تو پھر اعتراض کرنے کا کیا فائدہ؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور سنت میں احکام موجود ہیں، خود حضور نے ذکر کیا ہے، اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، تو پھر اعتراض کرنے کا کیا فائدہ؟ امام احمد اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب کچھ لوگ ذکر الہی کے بیٹھتے ہیں، فوراً ہی ملائکہ انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے، نزول سکینہ ہوتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے مقربین میں فرماتا ہے۔ اس باب کی ابتدا میں جو آیات ہم نے پیش کی تھی اس کی جامع مکمل تصویر فتاوی الحدیثیہ کی مذکورہ صدر عبارت سے ہوگی۔ حلقہ ذکر کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئی۔ آگے فارسی کا دو شعر لکھے ہیں، قاصر گر کند بر این طائفہ تانو قصور، حاشا للہ کے برارم بزباں این گلارا، یعنی معروم رہنے والا اگر اس جماعت پر تان کرتا ہے یا انہیں قصور ان کے ذمہ لگاتا ہے تو اللہ کی پناہ میں اس قسم کی بات زبان پر نہیں لا سکتا۔ ہما شعران جہاں بستہ ہی سلسلہ، کہ یہ ذکر اذکار اور سلاسل صوفیاء جو ہیں یہ ایسی زنجیریں ہیں کہ دنیا کے سارے شعر ان میں جکڑے ہوئے ہیں۔ روباز ہیلا چساں بے گسلتی سلسلہ، تو لومڑی اپنے ہیلوں سے اس زنجیر کو کیسے پگھلا سکتی؟ یعنی عہد مبارک نبوی سے لے کر آج تک جتنے جلیل القدر اور نامور اور نیک پارساں اعلیٰ پائے کے عالم اعلیٰ پائے کے عامل لوگ گزرے ہیں، ہمہ شعر دنیا کے سارے شعر جو تھے امت کے وہ تو ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے، سارے انہی سلاسل میں ہیں۔ تو اب لومڑی اپنے ہیلے کر کے اس زنجیر کو کیسے پگھلا سکتی؟ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔